بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جمادی الثانی 4 ہجری کے اوائل کا ذکر ہے کہ ایک دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ایک جانثار کی شدید علالت کی خبر ملی جو مدینہ منورہ کے قریب عالیہ نامی بستی میں موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ خبر سن کر بے چین ہو گئے اور اسی وقت عیادت کے لیے ان صاحب کے گھر تشریف لے گئے۔ بیمار عاشق رسول پر اس وقت نزع کا عالم طاری تھا۔ جوں ہی سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے گھر میں قدم رکھا، انہوں نے حضور پر ایک حسرت بھری نظر ڈالی اور ساتھ ہی ان کی روح مطہر عالم بالا کو پرواز کر گئی۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ ان کی آنکھیں بس جناب رسالت مآب کے دیدار کی منتظر تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ان کی آنکھیں بند کیں، اہل خانہ کو جزا فضا سے منع کیا اور پھر میت کے قریب کھڑے ہو کر یوں دعا مانگی: الہی، اس کی قبر کو وسیع اور روشن کر، اس کو نور سے بھر دے، اپنے اس بندے کی مغفرت فرما اور ہدایت یافتہ لوگوں میں اس کا درجہ بلند فرما۔ اور جب ان صاحب کی نماز جنازہ پڑھی گئی تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معمول کے خلاف 9 تکبیریں کہیں۔ لوگوں نے پوچھا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے 9 تکبیریں کیسے کہیں؟ کیا سہو تو نہیں ہوا؟ فرمایا: نہیں، بلکہ یہ تو 1000 تکبیروں کے مستحق تھے۔ یہ صحابی جن کے لیے امام الانبیاء فخر موجودات شافع محشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قدر پرسوز دعا مانگی اور جن کی نماز جنازہ غیر معمولی اہتمام کے ساتھ پڑھی، حضرت ابو سلمہ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت ابو سلمہ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ان عظیم المرتبت صحابہ میں ہوتا ہے جو دربار رسالت کے خاص الخاص اراکین میں سے تھے۔ ان کا تعلق قبیلہ بنو مخزوم سے تھا۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی قرابت قریبہ کا شرف حاصل تھا۔ ان کی والدہ برہ بنت عبد المطلب حضور کی پھوپھی تھیں، اس نسبت سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ طبعاً نہایت نیک نفس اور پاک باز تھے۔ یہی حال ان کی اہلیہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ دونوں میاں بیوی کو یہ شرف حاصل ہوا کہ ہر قسم کے مصائب اور خطرات کے باوجود ابتدائے دعوت میں ہی دولت اسلام سے بہرہ یاب ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک حضرت ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں پناہ گزین نہیں ہوئے تھے۔ قبول اسلام کے بعد حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی دوسرے مسلمانوں کی طرح مشرکین قریش کے ظلم و ستم کا نشانہ بن گئے۔ جب کفار کے مظالم انتہا کو پہنچ گئے تو سن 5 بعد بعثت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ سب سے پہلے 11 مردوں اور 4 عورتوں پر مشتمل ایک قافلہ روانہ ہوا۔ راہ حق کے ان مسافروں میں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی اہلیہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھیں۔ کفار قریش کو ان مظلوموں کے ارادے کا علم ہوا تو ان کے ایک گروہ نے ساحل سمندر تک مسلمانوں کا تعاقب کیا، لیکن اسے ناکام واپس آنا پڑا کیونکہ اس کے بندرگاہ شیبہ پر پہنچنے سے پہلے ہی مسلمانوں کا جہاز وہاں سے روانہ ہو چکا تھا۔ اہل حق کو ابھی حبش میں 3 ہی ماہ گزرے تھے کہ انہوں نے اہل مکہ کے مسلمان ہونے کی خبر سنی، یا یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کفار مکہ کے درمیان صلح ہو گئی ہے۔ یہ خبر سنتے ہی مہاجرین نے حبش سے مکہ کا رخ کیا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ سارے مہاجرین مکہ واپس آ گئے اور ان میں سے ایک جماعت وہاں ٹھہری رہی۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ
اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان مسلمانوں میں شامل تھے جنہوں نے مکہ کو مراجعت کی۔ مکہ کے قریب پہنچ کر انہیں معلوم ہوا کہ جو خبر انہوں نے سنی تھی وہ بالکل غلط تھی، تاہم انہوں نے اسی وقت حبش واپس جانا مناسب نہ سمجھا اور کسی نہ کسی کی پناہ لے کر شہر میں داخل ہو گئے۔ ابن ہشام نے ابن اسحاق کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو طالب کی پناہ لی جو ان کے ماموں تھے۔ بنو مخزوم اس پر بگڑ بیٹھے۔ انہوں نے ابو طالب سے احتجاج کیا کہ اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ نے پہلے ہی اپنی پناہ میں لے رکھا ہے، اب آپ ہمارے آدمی کو بھی اپنی پناہ میں لے رہے ہیں، آخر کیوں؟ ابو طالب نے جواب دیا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا بھتیجا ہے تو ابو سلمہ میرا بھانجا۔ اگر میں اپنے بھتیجے کو اپنی پناہ میں لے سکتا ہوں تو بھانجے کو بھی لے سکتا ہوں۔ بنو مخزوم نے ابو طالب کی بات کو تسلیم نہ کیا اور اپنے اس مطالبے پر اڑے رہے کہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی تحویل میں دیا جائے۔ اس موقع پر ابو لہب کو اپنے بھائی کی حمایت میں جوش آ گیا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور بنو مخزوم سے مخاطب ہو کر کہا، مخزومی بھائیو، تم نے ابو طالب کو بہت کچھ کہہ سن لیا، اب میری بھی سن لو۔ ابو طالب تمہارے دبیل نہیں ہیں، وہ جس کو چاہیں اپنی پناہ میں لے سکتے ہیں، تم کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ ان پر اپنا عہد توڑنے کے لیے دباؤ ڈالو۔ اگر تم انہیں تنگ کرنے سے باز نہ آئے تو میں ان کے ساتھ مل کر تمہارا مقابلہ کروں گا۔ ابو لہب مشرکین کا دست و بازو تھا، اس کے تیور دیکھ کر بنو مخزوم نے اپنا مطالبہ فوراً ترک کر دیا اور کہا، اے ابو عتبہ، ہم آپ کو ہرگز ناراض نہیں کریں گے۔ اس واقعے کے بعد مسلمانوں پر قریش کے مظالم میں اور شدت پیدا ہو گئی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو پھر ہدایت فرمائی کہ وہ حبش کے دارالامن کو چلے جائیں۔ چنانچہ 6 بعثت میں حبشہ کی دوسری ہجرت ہوئی، جس میں 83 مردوں اور 20 خواتین کا ایک قافلہ کفار کی سخت مزاحمت کے باوجود کسی نہ کسی طرح حبش پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس قافلے میں بھی حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں شامل تھے۔ گویا یہ ان کی دوسری ہجرت تھی۔ کئی سال حبشہ میں غریب الوطنی کی زندگی گزارنے کے بعد حضرت ابو سلمہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہما متعدد دوسرے مہاجرین حبشہ کے ہمراہ مکہ معظمہ واپس آ گئے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت الی المدینہ سے کچھ عرصہ پہلے کا واقعہ ہے۔ یہاں پہنچے تو پھر ان کے اپنے قبیلے اور دوسرے کفار ان پر ظلم و ستم ڈھانے لگے۔ ہجرت نبوی سے سوا سال پہلے یعنی 12 بعد بعثت میں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کفار کے مظالم سے تنگ آ کر مدینہ کی طرف ہجرت کا قصد کیا۔ اس وقت ان کے پاس صرف ایک ہی اونٹ تھا۔ اس پر انہوں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اپنے ننھے بچے سلمہ کو سوار کرایا اور خود اونٹ کی نکیل پکڑ کر پیدل چل پڑے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قبیلے بنو مغیرہ کو خبر ہوئی تو انہوں نے اونٹ کو گھیر لیا اور ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ تم جا سکتے ہو لیکن ہماری لڑکی تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی۔ یہ کہہ کر انہوں نے اونٹ کی نکیل ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے چھین لی اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو زبردستی اپنے ساتھ لے چلے۔ اتنے میں ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کے لوگ آ پہنچے۔ انہوں نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا بچہ چھین لیا اور بنو مغیرہ سے کہا، تم نے اپنی لڑکی کو ہمارے آدمی سے چھین لیا تو ہم اپنے لڑکے سلمہ کو تمہارے پاس کیوں چھوڑیں؟ اس چھینا جھپٹی میں ننھے سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ اتر گیا۔ علامہ بلازوری کا بیان ہے کہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ ہاتھ مرتے دم تک ٹھیک نہ ہوا۔ یہ ایک دردناک منظر تھا، لیکن ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ دل پر پتھر رکھ کر
بیوی بچے کے بغیر تنے تنہا مدینے کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان کی اہلیہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بنو مغیرہ کے پاس اور بچہ بنو عبد الاسد کے پاس تھے۔ گویا دین حق کی خاطر تینوں باپ، بیٹا اور بیوی جدائی کی مصیبتیں برداشت کر رہے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو شوہر اور بچے کی جدائی کا فطری طور پر بہت صدمہ تھا۔ وہ روزانہ صبح کے وقت گھر سے نکلتیں اور سارا دن ایک ٹیلے پر بیٹھ کر گریہ و زاری کرتی رہتیں۔ پورا 1 سال اسی طرح گزر گیا۔ ایک دن بنو مغیرہ کے ایک رحم دل اور صاحب اثر آدمی نے انہیں اس حال میں دیکھا تو اس کا دل پسیج گیا۔ اس نے اپنے قبیلے کو جمع کیا اور ان سے کہا، یہ لڑکی ہمارا ہی خون ہے، ہم کب تک اس مسکین کو اس کے شوہر اور بچے سے جدا رکھیں گے؟ اے بنی مغیرہ، ہمارا قبیلہ بڑا شریف اور شجاع ہے اور ظلم کو دوست نہیں رکھتا۔ اس نیک دل آدمی کی تقریر سن کر دوسرے لوگوں کو بھی رحم آ گیا اور انہوں نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اجازت دے دی کہ وہ اپنے شوہر کے پاس مدینہ جا سکتی ہیں۔ جب بنو عبد الاسد نے یہ واقعہ سنا تو انہیں بھی ترس آ گیا اور انہوں نے سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی ماں کے پاس بھیج دیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بچے کو گود میں لیا اور اونٹ پر سوار ہو کر مدینہ کی طرف روانہ ہوئیں۔ راستے میں تنعیم کے مقام پر انہیں ایک شریف النفس آدمی عثمان بن طلحہ ملے۔ انہوں نے جب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ننھے بچے کے ہمراہ تنے تنہا سفر کرتے دیکھا تو دل میں آیا، اے عثمان، یہ مردانگی سے بعید ہے کہ مکہ کی ایک بیٹی یوں تنہا سفر کرے اور تو اس کی مدد نہ کرے۔ انہوں نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اونٹ کی نکیل پکڑی اور کشاں کشاں مدینہ کی طرف چل پڑے۔ جب کہیں پڑاؤ ہوتا تو وہ کسی درخت کی اوٹ میں ہو جاتے اور چلنے کے وقت اونٹ تیار کر کے لے آتے۔ غرض یوں ہی چلتے چلاتے قبا پہنچ گئے۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہیں مقیم تھے۔ وہ اپنی نیک سیرت بیوی اور بچے کو پا کر اللہ کا شکر بجا لائے۔ عثمان بن طلحہ یہاں سے مکہ کو واپس چلے گئے۔ انہوں نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کی نیکی کو ہمیشہ یاد رکھا۔ فرمایا کرتی تھیں، میں نے عثمان بن طلحہ سے زیادہ ساتھ دینے والا شریف آدمی نہیں دیکھا۔ صحیح بخاری کی ایک روایت کے مطابق حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ پہلے مسلمان تھے جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے۔ اسی طرح ان کی اہلیہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا پہلی خاتون ہیں جو ہجرت کر کے مدینہ آئیں۔ علامہ ابن سعد کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ منورہ تشریف لانے تک حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قباء میں قبیلہ عمرو بن عوف کے ہاں قیام کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے بعد مدینہ میں نزول اجلال فرمایا تو آپ نے مشہور صحابی حضرت ابو خیثمہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مواخات کرا دی اور ان کی مستقل سکونت کے لیے ایک قطعہ زمین مرحمت فرمایا۔ 2 ہجری میں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان 313 نفوس قدسی میں شامل ہونے کا شرف حاصل ہوا جو حق و باطل کے معرکہ اول غزوہ بدر میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب تھے۔ سن 3 ہجری میں انہوں نے غزوہ احد میں سرفروشانہ حصہ لیا۔ اثنائے جنگ میں ایک مشرک ابو اسامہ حبشمی نے طاق کر زہر میں بجھا ہوا تیر ان کے بازو میں مارا جس سے وہ شدید زخمی ہو گئے۔ 1 ماہ کے علاج معالجہ کے بعد بظاہر تندرست ہو گئے لیکن تیر کا زہر اندر ہی اندر کام کرتا رہا۔ سن 3 ہجری کے اواخر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی کہ جبل قطن کے دامن میں آباد بنو اسد بن خزیمہ کے سردار طلیحہ اور سلمہ اپنے قبیلہ کو مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے ابھار رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو
150 سوار دے کر حکم دیا کہ فوراً بنو اسد بن خزیمہ کے علاقے میں جاؤ اور ان کو منظم ہونے سے پہلے منتشر کر دو۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی رازداری کے ساتھ سفر کرتے ہوئے ایک محرم 4 ہجری کو یکایک مفسدین کے سر پر جا پہنچے اور انہیں اپنی تلواروں پر رکھ لیا۔ وہ بدحواسی کے عالم میں ادھر ادھر بھاگے تو حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مجاہدین کو 3 دستوں میں تقسیم کر کے مختلف اطراف میں ان کے تعاقب میں بھیجا۔ مجاہدین نے بنو اسد کے سب کس بل نکال دیے اور اونٹ اور بھیڑ بکریوں کی ایک کثیر تعداد ان سے چھین لی۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ 29 دن کے بعد مظفر و منصور مدینہ منورہ واپس آئے اور یہ کثیر مال غنیمت دربار رسالت میں پیش کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت مسرور ہوئے اور حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کو دعا دی۔ اس مہم سے واپسی کے کچھ عرصہ بعد وہ زخم جو ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جنگ احد میں لگا تھا پھر ہرا ہو گیا۔ بہت علاج معالجہ کیا گیا لیکن زخم بگڑتا ہی گیا، یہاں تک کہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بچنے سے مایوسی ہو گئی۔ اس دوران میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی بار حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ جمادی الثانی کے اوائل میں ان پر نزا کی کیفیت طاری ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لائے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہی اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ان کی آنکھیں بند کیں اور فرمایا، انسان کی روح جس وقت بدن سے جدا ہوتی ہے تو آنکھیں اس کے دیکھنے کے لیے کھلی رہ جاتی ہیں۔ اس وقت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرط علم سے نڈھال تھیں اور بار بار کہتی تھیں، ہائے غربت میں کیسی موت آئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو صبر کی تلقین فرمائی اور ساتھ ہی یہ ہدایت بھی کہ ان کی مغفرت کی دعا مانگو اور کہو، اے اللہ مجھے ان سے بہتر ان کا جانشین دے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعائے مغفرت مانگی اور خاص اہتمام کے ساتھ ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اہل و عیال پر بے حد شفیق تھے، چنانچہ وفات کے وقت ان کی زبان پر یہ الفاظ تھے، الہی میرے کنبہ کی اچھی طرح نگہداشت فرمانا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو اس طرح شرف قبول بخشا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا چند ماہ بعد ام المومنین بن گئیں اور ان کے بچے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ربیب بنے۔